رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے، فرمایا توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے۔ کملی والا پھر ہو جائے، فرمایا دوبارہ کر لو معافی مل جائے گی، پھر ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے۔ چوتھی مرتبہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے چوتھی مرتبہ گناہ ہو جائے وہی تو میں کیا کروں؟ فرمایا بس میرا صحابی بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑے۔ اچھا، معافی کے کئی طریقے ہیں۔ میں نے تو اتنی حیران ہوں اپنے رب کی رحمت پہ اور مطمئن ہوں میں اپنی زندگی پہ کہ رب نے اپنے بندوں یعنی کلمہ کو مسلمانوں کے لیے اتنی راستے بنا رکھے ہیں کہ آپ نے آج تک اتنی راستے کسی محل کے نہیں دیکھے ہوں گے، کسی بڑے سے بڑے محل کے نہیں دیکھے ہوں گے جتنی رب نے اپنی رحمت کے بنا رکھی۔ جیسے کافر کلمہ پڑھے تو معافی، ہر گناہ معاف، ان الاسلام تہدم ما کان قبل، سارے ختم۔ کلمے کی برکت دیکھ، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا سجدہ دیا، سارے معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے تھے، آتے ہی فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں۔ 3 دفعہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اگلی بات نہیں کی، بس بیٹھ جاؤ۔ نماز کا وقت تھا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، خوش نصیب لوگوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ صحابی میرا کہاں ہے جو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں؟ یا رسول اللہ انا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ انا، میں ہوں وہ گناہ گار۔ آپ نے فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیسے معاف ہو گئے؟ فرمایا یہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جو نماز ہے اس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ دیکھ، نمازی کے پاس کوئی گناہ رہے، آپ نے فرمایا جو 5 وقت نہائے اس کے بدن پہ میل رہ سکتی ہے؟ جو 5 وقت وضو کر کے مسجد میں آئے اس کے بدن پہ کوئی گناہ کا کہیں سے دھبا ہی باقی نہیں رہتا۔ خوش نصیب ہے جو نمازی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور آگی خوشخبری، تم نیکیاں تو کرو اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ توبہ الگ، ابھی الگ ہے توبہ کا چیپٹر، وہ ہم نے نہیں کھولا، ابھی تو اس کے بہانے ہیں بخشش کے، ابھی تو اس کے بہانے ہیں۔ چلو بھی گناہ ہو گیا، کیا فرشتہ پوچھتا اللہ لکھوں؟ نہیں لکھنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ غمناک ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، میں معاف کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مسجد میں چلا جائے، نیکی کرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ رو پڑے، میں معاف کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ ہی کر لے، میں معاف کر لوں گا۔ تم کیوں لکھتے ہو میرے بندے کا گناہ؟ نہ لکھو، اللہ منع کر دے۔ پھر جب گناہ بھول جاتے ہیں، جیسے ہمیں بھول جاتے ہیں، پھر بندہ فرشتہ پوچھتا اللہ آپ لکھ دوں گناہ؟ اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرنا، بس ایک ہی لکھ دو، زیادہ نہ لکھنا، وہ بھی اتنی کنارے پہ لکھو، کنارے پہ لکھو کہ جیسے ہی میرا بندہ کوئی اگلی نیکی کے لیے قدم اٹھائے گا میں معاف کر دوں، قدم اٹھائے گا نیکی کی طرف۔ ایک بندہ اپنے گناہ لکھنا شروع کر دیے، دفتر ڈائری بنا لی، لکھتے 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 اتنی بڑی ڈائری گناہوں کی پر کر دی، جب آخری صفحہ ختم ہو گیا تو ماں کے بعد جا بیٹھا، اماں میں نے اپنے گناہ لکھنا شروع کیے تھے، آج میرے گناہوں کی یہ کاپی فل ہو گئی، اس میں اور گناہ نہیں لکھا جاتا میرے۔ ماں نے پوچھا بیٹا اس کے اندر نیکی بھی کوئی لکھی ہے؟ ماں میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی سوا گناہوں کے، صرف کبھی کوئی۔ اس نے کہا ایک دن برائی کا موقع ملا تھا، زنا کا، خوف خدا آیا تھا، وہ اس لیے میں نے نہیں لکھا، بھی ہے تو ایسے ہی، تو میں نے نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس کو لکھ دو، یہ نیکی ہے۔
تو اس کے آخری صفحے پہ چھوٹے سے کونے میں لکھ دیا یہ کہ برائی کا موقع ملا تھا، خوف خدا سے میں نے چھوڑ، رات کو سویا، صبح کو اٹھا، کتاب اٹھائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری گناہوں کی ڈائری صاف ہو چکی تھی، آخری صفحے میں صرف ایک نیکی لکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تیری دھرتی پہ کوئی اتنی بھی گناہ گار ہوگا جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں، فلاں بستی میں ہے، چلے جاؤ، اس نام کا ہے، دیکھ لو۔ چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، بندہ نکلا، حیران، یہ بندہ آسمانوں پہ چڑھتے، رب کہتے اس کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ کبھی بھی کسی پیغمبر کی محبت کی نظر کسی گناہ گار کافر پہ پڑ جائے، اللہ اسے کلمہ اور نیکی ضرور کرواتا ہے۔ کسی بھی عالم کی، نیک بندے کی، کسی بھی گناہ، کہتے ہیں نیک بندے کا سایہ بھی کسی گناہ گار پہ پڑ جائے تو اللہ اسے رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ سایہ، خالی سایہ نیک بندے کا۔ رات گزری، صبح کو اللہ گناہ گار تو رات دیکھ لیا تھا، اب کوئی ایسا بندہ بھی دکھا دے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا آپ کے صحابہ میں یا امت میں ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرا عمر رضی اللہ عنہ، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ چپ ہو کے بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی ایک دم۔ یا رسول اللہ، آپ سے نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ کملی والا میں سمجھتی تھی آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے دیا۔ عائشہ اب اس طرح، عائشہ تو نے ایسا سوال کیا تھا کہ آسمان کے ستاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ؟ وہ تو میرا عمر ہے۔ اگر تو سوال یوں کرتی کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہوں اور انبیاء کے بعد تمام اولاد آدم میں سے زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، تب اس کا جواب میں دیتا کہ وہ صرف تیرا باپ ابو بکر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ابو بکر بھی خوش نصیب تھے، عمر بھی خوش نصیب تھے، عثمان و علی بھی خوش نصیب تھے، اور جنہوں نے ایک جھلک آمنہ کے لال کو دیکھا، کائنات میں ان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ انبیاء ترس رہے تھے، تڑپ رہی تھی ان کی روحیں کہ اللہ ہمیں پہلے آپ نے بھیج دیا، تیری مشیت سے ہم چلے گئے، ہم تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ روحیں تڑپ رہی تھی، اللہ نے ان کی روحوں کو دلاسا دیا اور آمنہ کے لال کو بیت المقدس میں بھیج دیا، ساری روحوں کو بھیجا، یہ ہے میرے محبوب، دیکھ لو اور پیچھے نماز پڑھ کے مزہ بھی اٹھا لو۔ اللہ کو ایسا بندہ ہوگا تیری دھرتی پہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ہاں، جاؤ اسی شہر میں، اسی گھر میں۔ حیران ہو گیا، دروازہ کھٹکایا، بھاگتا وہی بندہ نکل آیا جو کل نکلا تھا۔ اللہ یہ تو وہی نکل آیا جو کل تھا۔ اللہ نے یہی ہے، اسی کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے حکمت میرے مولا کی، یا اللہ کل بڑا گناہ گار تھا، سب سے بڑا نیک، یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہاں میرا کلیم، رات اس کی بیوی کھانا لے کے اس کے سامنے بیٹھی، دسترخوان لگا، خاوند بیوی اکٹھے کھانا کھائیں، ثواب کھانے کا حساب نہیں ہوگا، بچے کا ہاتھ مل جائے حساب نہیں، مسافر آ جائے حساب نہیں، ہمسایہ آ جائے حساب نہیں، بھائی چچا تایا کوئی بھی دسترخوان پہ تیسرا ہاتھ ملا نہیں اور حساب ختم، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کھانے۔ رات یہ کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تیرے جیسا گناہ گار اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ لڑا نہیں بیوی سے، یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں تو بڑی نیک ہے، تیرا باپ کیسا تھا، تیرا بھائی، نہیں، کوئی بات، صبر کا زمان، حوصلے کا۔ اس بندے نے نیچے منہ کیا اور آنسو بہنا شروع، رونا شروع، کہنے لگا تو نے سچ کہا ہے، میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں۔
لیکن میں اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں. مجھے اس کے اوپر پورا پورا بھروسہ ہے, مجھے معاف کرے گا. بس میرا کلیم, میرے بندے نے میری رحمت پہ آسرا لگایا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس نے آسرا لگایا, میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور انہی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات, ان کو بدل دیا نیکیوں میں. پہلے گناہ تھے, اب وہ ساری نیکیاں ہو گئی. یہ توبہ کے فائدے آج بھی ہیں. میں توبہ کروں, اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ توبہ کریں گے, اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا.